अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन अपनी जो कोर टीम है उसमें एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और आज़म नज़ीर तारड़ और इसाक डार और इनके साथ और बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस टॉक की। 3 दिन से डेली मेल के हवाले से, जिस तरह मैंने कल भी कहा था, शामियाने बजाए जा रहे हैं, खुश हुआ जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि किस किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। और असल में वो जो वजाहत है, आर्टिकल है, उसके साथ वो एक चैनल भी मिला हुआ है, सुबह शाम ब्रेकिंग चला चला के नहीं थक रहा। और उस वजाहत, जिस वजाहत के ऊपर ये कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे, शामियाने बजा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने भी आज एक मीडिया टॉक की, उस पर बात करेंगे। जो मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, कल भी मैंने बात की थी, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो परसों खेला और फिर अब कल जो है शहबाज शरीफ साहब ने, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड की कोशिश की जा रही है खेलने की, और इमरान खान साहब किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इस पे बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि जो सवालात पूछे गए शहबाज शरीफ साहब से, गिने चुने सहाफ़ियों के, एक आध सहाफ़ी के अलावा किसी का सवाल जो था वो सवाल नहीं था, बल्कि वो फुल टॉस बॉल थी कि आप छक्के मारें जितने मर्ज़ी। और वो पहले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा सबके नाम ले लेके बता रही थी कि आप सवाल करें, और 4-5 मर्ज़ी के सवाल लेने के बाद उन्होंने कहा बाकी जो है हमने कहीं जाना है तो बाकी बाद में। तो ऐसे मौके पे ये बर्दाश्त नहीं करते। पहले ज़रा जिस चीज़ की वजाहत आर्टिकल में की है, जिसके ऊपर शामियाने बजाए जा रहे हैं, उसकी हकीकत ज़रा आपके सामने रखते हैं। डेली मेल ने कहा, वजाहत करते हुए लिखा कि 14 जुलाई 2019 को ख़बर में शहबाज शरीफ पर 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ताहम वजाहत करते हैं कि नैब ने शहबाज शरीफ पर बरतानवी शहरियों का पैसा या DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। गलती पर शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। नैब ने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ कि जो उस आर्टिकल में इल्ज़ामात थे वो थे शहबाज शरीफ ने, उनके दामाद ने जो है पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्डर किए हैं, वो इल्ज़ाम था। और दूसरे जो इल्ज़ाम थे चोरी किए हैं, पैसा खुर्द बुर्द किया है, वो सारा कुछ था। सिर्फ नैब की इसमें से शर्त निकाल दें, दोबारा से अक्सर बात यही कर रहे हैं रोज़, लेकिन ये निकाल दें। अब जिस वक्त इन्होंने उनको डेफेमेशन भेजा था डेली मेल को, आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि हम डैमेजेस लेंगे, हम इनसे अरबों रुपया लेंगे, हम हमारे ऊपर हमारी ईमानदारी के ऊपर सवालात उठाए हैं। पता ये चला गया एंड पे ना कोई कास्ट डैमेजेस कुछ भी नहीं लिया। वो अखबार वाले भी खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं लिया, और उल्टा सेटलमेंट की है। और ऊपर से डेविड रोज साहब ने बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात अपनी जगह पर अभी भी स्टैंड करते हैं। ये है वो आधा सच जिसको बुनियाद बनाकर रोज़ाना एक चैनल के साथ मिलकर शामियाने बजाए जा रहे हैं और ढोल बजाए जा रहे हैं। अब मैं पहले ज़रा शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक, मज़हब कार्ड वगैरह पे बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जो सवालात किए गए हैं आज, उन सवालात का आपको मैं ज़रा एक छोटा सा मेयार दिखा देता हूँ कि वो किस मेयार के, कितने मेयारी सवाल थे और किस तरीके से वो पसंदीदा सहाफ़ियों से करवाए गए हैं सवालात। इसमें सबसे पहले जो सवाल हुआ, ये है जनाब, आप देखें ज़रा, कि डेली मेल से दुश्मनों का मुंह काला हुआ है। डेली मेल में वजाहत से आपने वजाहत कर दी है, वज़ीर आज़म साहब सवाल चेक करें। और डेली मेल से दुश्मनों का मुंह काला हुआ है। अब दुश्मन कौन है सहाफ़ी की नज़र में? वो है इमरान खान या PTI या जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। अब दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, ये अब आप सवाल पूछ रहे हैं। और आगे से आप यकीन करें, पीछे अज़हर फ़ारूक बैठे हुए थे, एक साइड पे दूसरे एक और 2-3 सहाफ़ी जो थे, उनके चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट देखते जिस किस्म का ये सवाल किया है। ख़ुद एहसन इकबाल साहब भी इस सवाल को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल था, घड़ी बात की, ये मेरे बच्चों की है, मेरे बच्चों की नहीं है, सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक और सवाल का ज़रा मेयार चेक करें, क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, क्या इमरान खान का NRO2 उसमें शामिल है, ये भी देख लें। और फिर साले ज़ाफ़िर साहब अल-मारूफ जो हैं, उन्होंने भी कुछ सवालात किए हैं। साले ज़ाफ़िर साहब कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम को ख़त्म करने
کی کوشش کی گئی ہے، الحمدللہ پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الحمدللہ پوری نہیں ہوگی. یہ یعنی اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے، یہ احسن اقبال کو کہنا چاہیے، کیا یہ سوال پوچھنے والے کو کہنا چاہیے پوری ہوگی یا نہیں ہوگی الحمدللہ. اچھا، اب ایک جو سوال تھا ثناء اللہ صاحب جو ڈان کے ہیں، انہوں نے کچھ سوال اچھا کیا، بڑے سینئر صحافی ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے پیسے کتنے ملیں گے، وزٹ کر کے آئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کسی بندے کے اندر اس میں جرت نہیں تھی کہ وہ جو منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، اس کے اوپر ڈیلی میل والا جو ایشو تھا اس کا کیا بنا، اس کے اوپر تھوڑی کلیئرنس لے لیتے، وضاحت لے لیتے. ان کو وضاحت کے لیے بھی سوال کرنا پسند نہیں، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یہ ہیں وہ سوالات جو کہ آج پوچھے گئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب سے. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ مذہب کارڈ کا جو استعمال ہے وہ کہاں کہاں ہوا ہے. خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دینا اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے. ہمارا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہی نہیں کہ اس طرح کی گھڑی بیچ دیں. اب یہ سنیں، کل خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی اوپر تصویر بنی ہوئی ہے اور اس طرح کی گھڑی بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انہوں نے آگے کیا کہا ہے، پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں 22 کروڑ عوام کی عزت تھی، اور ایک دو جگہ پہ پھر جا کے انہوں نے اسی قسم کی وضاحت کی ہے کہ خانہ کعبہ کی جو گھڑی تھی وہ بیچ دی گئی. یہ شہباز شریف صاحب نے بار بار اس کو 3-4 جگہ پہ اس چیز کو دہرانے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ تھا مذہب کارڈ. دوسرا جو اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کل والی بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، میں نے تو ہمیشہ دعوت دی ہے. ایوان صدر میں میری اجازت سے ملاقات ہوئی الویس اسحاق ڈار صاحب کی، اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب جس کو چور کہہ رہے ہیں، جس کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، جس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور تالی بھی دونوں ہاتھوں سے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن آتے ہیں کہ قربانی دینی پڑتی، اور مساق معیشت کی بات کرتا تھا تو پتہ نہیں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو یہ تھا. لیکن سارا ملک کو تباہ کر دیا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہ والا باتیں کرنے کے بعد پھر انہی عمران خان صاحب کو مساق معیشت کی دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں. اگر آپ کے بقول وہ اتنا نالائق ہے تو آپ ان کو دعوتیں کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ تھی کچھ باتیں. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب بھی آگے، انہوں نے آگے کہا کہ میں قوم سے نہیں اداروں سے مخاطب ہوں کہ یہ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یہ سب کی اس کے اثرات ہوں گے، سب کو خطرہ ہے. اس عدلیہ کو بھی آگے آنا چاہیے، فوج سب سے بڑا کمپوننٹ ہے، عدلیہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. مجھے حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں آواز نہیں اٹھا رہی. بزنس کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ایکسپورٹ کدھر ہے، بیرون ملک پاکستان ریمیٹنسز کیوں نہیں بھیج رہے. جنہوں نے ملک کو مقروض کیا آگے، وہ پھر انہوں نے قرضوں کو بتایا. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنے قرضے چڑھا لیے. انہوں نے کہا کہ 2 جماعتیں تھیں جن کی وجہ سے قرضے چڑھے، ہم تو قسطیں ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو آخری حل عمران خان صاحب نے الیکشن کا کہا. الیکشن آخری حل ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بزنس کمیونٹی بھی اور جتنے سرمایہ کار ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی اور کی بات نہ سنیں، آپ چلیں. عمران خان صاحب اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو شہباز شریف یا پی ڈی ایم یا نون لیگ یہ اپنی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے. ہم غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. ریمیٹنسز کیوں کم ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستانی نہیں بھیج رہے. یہ تو اشاریے جو ہیں وہ ملک کے جو حکومت ہے اس وقت ان کے اشاریے ہیں کہ ریمیٹنسز کم ہوئے ہیں. اور پیٹرول کی جو سننے میں آ رہی ہے کہ منڈی کے اندر شاید دیکھنے کو نہ ملے پیٹرول. حالانکہ ان سے سوال بھی پوچھا تھا کہ عالمی منڈی میں جب سستا ہوا تو آپ کیوں نہیں سستا کر رہے. انہوں نے پچھلی حکومت کی کمٹمنٹ پہ بہانہ لگا دیا. آپ تو سارے کو ٹھیک کرنے آئے تھے، اب آپ پچھلی حکومت کی کمٹمنٹ کے بہانے جو ہیں وہ کتنے عرصے تک چلائیں گے. اچھا، اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کو تو بنیاد بنا رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت خراب ہے، اس چیز کے اوپر جاگیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت خراب نہیں ہے، ڈیفالٹ پاکستان نہیں کرے گا. اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. اب ہم غیر جانبدارانہ دیکھ لیتے ہیں. شہباز رانا صاحب ہمارے بہت اچھے معیشت کے رپورٹر ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ معیشت اتنی خراب ہے کہ 2024 تک بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. فاروق سلیم صاحب عمران خان صاحب کے اوپر سخت تنقید کرتے رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، بعد میں ساتھ چھوڑ گئے تھے.
تو بعد میں تنقید کرتے رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معیشت کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ برے ہیں. انہوں نے بلکہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہمارے ترجیحات کیا ہیں، حالانکہ ملک جو ہے اس کا اشاریہ، اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور اس کا ایکسپورٹ اور اس کے ریمیٹنسز سارے گر رہے ہیں. لیکن آج جو سیاسی بحث ہو رہی ہے، خیر ان کا انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے سارے اشاریے سامنے رکھے کہ یہ صورتحال ہے. خرم حسین صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، ڈان میں لکھتے ہیں، ٹی وی پہ آتے بھی ہیں، پروگرامز کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے جو بولڈ ڈیسیژن لیے تھے، اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک زوم تھا یا ان کا جو ایک بنا ہوا تھا بلبلا ببل جو بنا ہوا تھا وہ پھٹ گیا ہے، اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. انہوں نے بڑا بنا کے پیش کیا تھا سارا کچھ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ان کے کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات کے جو ایڈیٹوریل ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت معاشی طور کے اوپر سب سے حالات خطرناک ہیں. آپ اپنی ڈیلی میل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو 4 وزیروں کے ساتھ بیٹھ کے سیلیبریٹ کر لیں، 10 کے ساتھ کر لیں آدھے سچ کو، لیکن جو معاشی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کے اوپر لوگ اس لیے یقین کر رہے ہیں کہ اس وقت غیر جانبدارانہ حلقے جو ہیں، جو تجزیے ہیں، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے صورتحال ابھی تک کی. لیکن ہمارا میڈیا کا جو چنگ ہے وہ تو غازی اور شہید بنانے کے لیے تلا ہوا ہے نون لیگ کو. ان چیزوں کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.